بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عربی گرامر۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے سے پہلے اس کے قواعد و ضوابط کا علم ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہماری کتاب کا زیادہ تر حصہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے، اور آیات اور احادیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبان کا علم ہونا ضروری ہے، اور عربی زبان کا علم ہمیں تب ہوگا جب ہم عربی گرامر کو سیکھ چکے ہوں گے۔ عربی کے قوانین اور ضابطے، فقرہ بنانے کی ترتیب، عربی کے تمام قسم کے قوانین جب ہم جان لیں گے تو تب ہمیں زبان پہ عبور حاصل ہوگا۔ ہماری کتاب میں ایک چھوٹا سا حصہ، بہت مختصر سا اور معمولی سا حصہ عربی گرامر کا شامل ہے۔ ہم اگر اس کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے قرآن پاک کی آیات اور ترجمہ اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ عربی زبان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے قدیم زبانوں میں سے ایک ہے، اور اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ عبرانی زبان کی طرح اس کو سمجھنے والے بہت کم نہیں رہ گئے، بلکہ آج بھی عربی زبان دنیا میں 12 کروڑ لوگ بولتے ہیں، اور اس کو عام بول چال کی زبان بھی سمجھا جاتا ہے۔ عربی زبان کی گرامر اور عربی زبان کے قواعد بہت ہی وسیع اور گہرے ہیں۔ یہاں پر صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی حرکات، زبر، زیر اور پیش کے بدلنے سے مطلب اور مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے عربی زبان کی خصوصیت اس لیے ہے کیونکہ ہمارا مذہبی جو ہے مواد، اس کا زیادہ تر حصہ عربی زبان پہ مشتمل ہے۔ ہمارا بنیادی ماخذ جو ہے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ، وہ بھی عربی زبان میں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت میں ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو آخرت میں مواخذہ کیا جائے گا عربی زبان میں۔ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے عربی زبان اس لیے خاص ہے کہ ہمارے زیادہ تر تعلقات مشرق وسطیٰ کی قوموں سے ہیں، اور وہاں کی زبان بھی عربی ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل موضوع پہ۔ ہمارا آج کا جو ہے عربی گرامر کا پہلا ہمارا عنوان ہے کلمہ کی اقسام۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کلمہ کہتے کسے ہیں۔ کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں جس کو جوڑ کر، جس کے ساتھ مختلف الفاظ کو ملا کے، یعنی مختلف کلمات کو ملا کے ہم کلام بناتے ہیں، بات بناتے ہیں، جملہ بناتے ہیں۔ تو کلمے کی اقسام ہیں 3۔ پہلی قسم ہے اسم۔ کسی انسان یا حیوان، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو انسان کا نام جیسے کہ فاطمۃ، حیوان یعنی جانور کا نام جیسے فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، اسد شیر کو کہتے ہیں۔ کسی جگہ کا نام جیسے فرشن بستر کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کا نام جیسے شجرۃ درخت کو کہتے ہیں۔ تو دوسری قسم ہے ہماری فعل۔ اور فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اپنا معنی ظاہر کر سکتا ہے، یعنی اس میں ہمیں مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا کاتبہ، اس نے لکھا۔ اب یہاں پر ہمیں اس کے ساتھ مزید الفاظ کو ملانے کی، مزید کلمات کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاتبہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے لکھا، اور یہاں پر بات مکمل ہو گئی۔ تیسری قسم ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ جب تک کوئی اور کلمہ نہ ملایا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، جیسے واو، اور، من مطلب سے، الا مطلب تک۔ اب یہاں پر یہ مبہم الفاظ ہیں، سے، تک، اور۔ اب یہ ہمیں بتایا نہیں جا رہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ مصنف جو ہے یا پھر متکلم جو ہے، بات کرنے والا، وہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جب تک اس کے ساتھ ہم مختلف الفاظ ملا نہیں لیں گے تب تک ہمیں اس سے مکمل بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ہمارا جو تھا کلمہ کی اقسام وہ ختم ہوا، اور ہمارا اگلا موضوع ہے فعل کی اقسام۔ کیونکہ دوسری قسم تھی کلمہ کی فعل، تو یہاں پر فعل کی اقسام ہم شروع کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فعل ماضی۔ کسی کام کو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو، یعنی وہ کام ہم کر چکے ہوں، اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں یہ کتاب پڑھ چکی ہوں، تو یہ فقرہ میرا فعل ماضی میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے کاتبہ، اس نے لکھا، یہ فعل ماضی ہے۔ دوسری قسم ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں کوئی کام
ہو رہا ہو یا آئندہ ہونا باقی ہو، یعنی حال اور مستقبل کا زمانہ جو ہے وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے جیسے یکتبو، وہ لکھتا ہے یا وہ لکھ رہا ہے، اور اسی کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ لکھے گا۔ تو اس میں یکتبو کا مطلب ہم وہ لکھے گا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یکتبو کا مطلب وہ لکھتا ہے، یکتبو کا مطلب وہ لکھ رہا ہے۔ یہ تینوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم ہے فعل امر۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ یہاں پر آرڈر ہے کہ آپ یہ کام کر لیجئے، آپ یہ کام کر دیں اسی وقت یا پھر بعد میں، لیکن یہاں پر کام کرنے کا حکم ہے۔ میں نے آپ کو کہا اسمع، تم سنو، اس کے بعد میں آپ کو کہتی ہوں اکتب، تم لکھو، تو یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ یہ کام کریں، میں آپ کو حکم دے رہی ہوں کہ آپ اسی وقت اس کام کو شروع کر دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، اور اس کے ساتھ ہی فعل نہیں ہے۔ فعل امر اور نہیں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فعل امر میں حکم دیا جاتا ہے کسی کام کے کرنے کا کہ آپ یہ کام کر لیجئے، آپ یہ کام شروع کر دیجئے، لیکن فعل نہیں میں یہ ہے کہ آپ یہ کام مت کیجئے، آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے۔ یہاں پر میں آپ کو کہوں گی کہ لا تکتب، تم مت لکھو، لا تنصر، تم مدد مت کرو۔ یہ ہمارا ہے فعل نہیں۔ ہم نے پڑھی فعل کی اقسام، ہمارا فعل کی اقسام کا موضوع ختم ہوا۔ ہمارا اگلا عنوان ہے فعل ماضی۔ آپ نے پڑھا تھا فعل کی اقسام کو، تو ان میں پہلی قسم فعل ماضی تھی۔ یہ ہمارا فعل ماضی پہلی قسم تھی۔ اب ہم جا رہے ہیں فعل ماضی کی اقسام کی طرف۔ فعل ماضی کی اقسام میں ہماری پہلی قسم ہے فعل ماضی مطلق معروف۔ یہ وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے کا اظہار ہو، جہاں بتایا گیا ہو کہ یہ کام ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ نہ بتایا گیا ہو کہ یہ کام ابھی ہوا، فوراً قریب ماضی قریب میں ہوا، یا بہت پہلے ہو چکا۔ یہ نہ بتایا گیا ہو کہ یہ کام ابھی ہوا، فوراً قریب ماضی قریب میں ہوا، یا بہت پہلے ہو چکا، یہ نہ بتایا گیا ہو۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی مطلق معروف، کیونکہ مطلق کا لفظ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، یہ مقید نہیں ہے، یہ مطلق ہے۔ یہ اس میں بتایا نہیں گیا کہ یہ فوراً ہوا ہے، ابھی ہوا ہے، قریب کے زمانے میں یا دور کے زمانے میں، اس لیے ہم اس کو ماضی مطلق معروف کہتے ہیں۔ ماضی مطلق معروف 3 حرفی ہوتا ہے۔ 3 حرفی سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے واوین میں ثلاثی مجرد لکھا ہوا ہے، تو ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3، اور مجرد یعنی 3 حرف والا لفظ۔ پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کہلاتا ہے۔ اس کے پہلے اور تیسرے حرف پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ فعل ماضی کے تمام صیغوں میں یہ قانون نہیں ہے، تمام صیغوں میں ایسا نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف فعل ماضی کا پہلا صیغہ جو واحد مذکر غائب کہلاتا ہے، اس پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، یعنی اس کے تینوں حروف پر زبر ہو سکتی ہے، اس کے پہلے اور آخری حرف پر زبر ہو سکتی ہے، درمیان والے حرف کی حرکت مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ساتھ میں بتا دیتی ہوں کہ حرکت کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں حرکت زبر، زیر، پیش، تنوین اور تشدید وغیرہ، یہ جو اعراب ہوتے ہیں ان سب کو حرکت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مثال دی گئی ہے، کاتبہ، اس نے لکھا، شاربہ، اس نے پیا۔ یہاں پہ یہ کاتب کی غلطی ہے لکھنے والے کی، شاربہ نہیں ہوتا، ماضی مجرد کا صیغہ شاربہ ہوتا ہے، اس نے پیا۔ حسنہ، وہ خوبصورت ہوا۔ اب جہاں پر 3 حروف سے بنایا گیا ہو لفظ کو، جو کلمہ 3 حروف پر مشتمل ہو، جو فعل 3 حروف پر مشتمل ہو، اور وہ تینوں حروف اس کے اصلی حروف ہوں، بنیادی حروف ہوں، ان کے بغیر وہ کلمہ مکمل نہ ہوتا ہو، تو ان 3 حروف کو حروف اصلی کہتے ہیں، جیسے ضربہ، فاتحہ، ضاد، را اور با۔ تینوں حروف اصلی ہیں، ان کے بغیر یہ کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ضربہ۔ یہ تینوں حروف اصلی پر مشتمل ہے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ شامل ہوں، مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں کہ ہمارے پاس ناصر لفظ ہے، اس میں اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ حروف اصلی بتائیں، تو ہم اس کا مصدر دیکھیں گے۔ اسم کی دوسری قسم ہے مصدر، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر سے افعال بنائے جاتے ہیں۔
تو مصدر میں حروف اصلی جو ہے اس کو ہم نکال دیں گے، حروف زائد کو نکال دیں گے، حروف اصلی جو رہ جائیں گے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ جو بنے گا وہ حروف اصلی پہ مشتمل ہوگا۔ ناصرن سے ہم الف کو ہٹا دیں گے اور ہمارے پاس رہ جائے گا نصرن، یا فعل ماضی مذکر جو ہے غائب کا پہلا صیغہ ناصرہ، تو وہ یہاں پہ نون، صاد اور را، یہ 3 حروف جو ہوں گے یہ حروف اصلی ہوں گے۔ یہاں پہ جو الف ہم نے نکال دیا ہے وہ حروف زائد ہے۔ آگے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ثلاثی مجرد کے ابواب کتنے ہیں۔ ابواب ہے باب کی جمع، یہاں پر یہ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری ایک بنیاد ہے، ہماری یہ بیس ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فعل ماضی مذکر غائب یا فعل ماضی مکمل جو ہے اس کے صیغے جب بھی آئیں گے تو وہ کس وزن پر آئیں گے، اس کی پہچان کیا ہوگی، وہ کس طریقے سے آئیں گے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے ہمارا جو پہلا سٹیپ ہے اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 3 حرفی، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں 3 حروف اصلی ہوں گے، وہ 3 حروف والے ہوں گے، تو یہ ہمیں یہاں پر ان کے وزن بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کس کس طرح سے ہوں گے، ان کی حرکات کیسے ہو سکتی ہیں، ان کو بولنے کے طریقے کیسے ہوں گے۔ یہاں پر پہلا صیغہ فاتحہ یہ آپ کو ماضی کا بتایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ مضارع کا صیغہ بھی دیا گیا ہے، یہ ہے فاتحہ، یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو ساتھ ہی مضارع کا صیغہ بھی ہے یفتح۔ تو مضارع کا ذکر میں ابھی نہیں کروں گی، جب ہمارا مضارع کا ٹاپک آئے گا میں اس وقت آپ کو بتاؤں گی مضارع بنانے کا طریقہ اور مضارع کیسے اس کی پہچان کا طریقہ۔ ابھی فی الحال ہم صرف ماضی کو پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو ماضی کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ فاتحہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تینوں حروف پر زبر ہے، جسے عربی میں فتح کہتے ہیں، اور یہاں پر درمیان والے حرف پر بھی زبر ہے۔ یہ فاتحہ فعل ماضی مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ تو یہاں پر فاتحہ یفتح، یہ جو فاتحہ ہے اصل میں عربی زبان میں 3 حروف اصلی جو ہوتے ہیں وہ فعلا کے وزن پر ہوتے ہیں، یعنی فا، عین اور لام۔ تو یہ فاتحہ فعلا کے وزن پر ہے، فا، عین اور لام۔ یہاں پہ دوسرا باب جو ہے ہمارا وہ ضربہ ہے، یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں حروف پر فتح ہے، زبر ہے، اور ضربہ یضربو اس میں مضارع کا صیغہ ہے، ضربہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تیسرا باب جو ہے وہ ناصرہ ینصرو ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناصرہ اس میں تینوں حروف پر فتح ہے، ینصرو مضارع کا صیغہ ہے۔ چوتھا باب ہمارا عالمہ یعلمو ہے، عالمہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو درمیان والا حرف ہے لام جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، یعنی یہ فعلا کے وزن پر اب نہیں رہا بلکہ یہ فاعلا کے وزن پر ہو چکا ہے۔ پانچواں باب ہمارا ہے حاسبہ یحسبو، یہ بالکل عالمہ کی طرح ہے، اس میں مضارع بدل جائے گا، وہ ہم مضارع کے باب میں پڑھیں گے۔ ماضی اس کا عالمہ کی طرح ہی ہے، اور یہاں پر بھی درمیان والا حرف مکسور ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہے، فاعلا کے وزن پر ہے۔ چھٹا باب ہمارا ہے کاروما، اب یہاں پر درمیان والے حرف پر نہ تو زبر ہے نہ زیر ہے بلکہ پیش ہے، جسے عربی زبان میں ضمہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا فعل ماضی کا صیغہ ہے، مضارع یکرمو ہے، اور اس کو ہم مضارع کے باب میں پڑھیں گے۔ یہ ہمارے تھے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، یہ آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں کیونکہ جو ہے ہمارا معروضی طرز کا پیپر، وہاں پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ثلاثی مجرد کے ابواب کتنے ہیں، یا پھر ثلاثی مجرد کے ابواب کون کون سے ہیں، تو اس کو آپ نے آج کے سبق میں، یہ سب سے اہم بات ہے، اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آگے ہماری ہے فعل ماضی مطلق معروف کی گردان۔ گردان بنانے کا طریقہ میں آپ کو کل سمجھاؤں گی مکمل، لیکن آج میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ ابھی جیسے ہم نے بار بار پڑھا تھا کہ فعل ماضی مطلق معروف کی گردان میں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا اور ضربہ ہوگا، تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ گردان کہتے ہیں، 14 صیغوں پر گردان مشتمل ہوتی ہے، یہ آپ کے اس حصے کو گردان کہا جاتا ہے جو عربی زبان میں لکھا گیا ہے، اور یہ اس کا ترجمہ ہے آگے۔ اور صیغہ ہم اسے کہتے ہیں جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہے، یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ حاضر ہے یا غائب ہے یا متکلم ہے، یہ بتانے کے لیے
جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو کلمہ استعمال ہوتا ہے، جو فقرہ استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم صیغہ بولتے ہیں، اور مطلب کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو معنی بولتے ہیں، اور جو یہ عربی والا حصہ ہے اسے ہم گردان بولتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہمارا جو تھا، ہم ذکر کر رہے تھے بار بار ضربہ کا، کہ فعل ماضی کا صیغہ جو پہلا صیغہ ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے اور تینوں حروف پر زبر ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس پر زبر ہے، اور اس کا مطلب ہے اسے ایک آدمی نے مارا۔ تو اس سے آپ کو پہچان بھی ہو گئی کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، کیونکہ مارا مطلب وہ آدمی مار چکا ہے، ابھی اس نے مارنا نہیں ہے یا مار نہیں رہا بلکہ وہ مار چکا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ماضی گزرا ہوا ہے، یہ ماضی مذکر غائب کا صیغہ۔ اس طرح سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے ایک آدمی کا۔ ایک سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ 2 نہیں ہیں، 3 نہیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک آدمی ہے۔ پھر آدمی کے لفظ سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ عورتیں نہیں ہیں، وہ آدمی ہے، اور آدمی بھی زیادہ نہیں ہے، ایک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ صیغہ بنانے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ واحد ہے یعنی ایک ہے، پھر آدمی ہے تو مذکر ہے، پھر یہاں پہ اس کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، کوئی نام یا پھر تم کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا۔ اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ غائب ہے، حاضر نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آج ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ایک دفعہ میں پھر آپ کو دہرا دیتی ہوں کہ ہم نے آج عربی گرامر شروع کی تھی، اس کا تعارف پڑھا تھا۔ پھر دوسرا ٹاپک تھا ہمارا کلمہ کی اقسام، اس میں ہم نے 3 اقسام پڑھی تھیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے فعل کی اقسام پڑھی جو کہ کلمہ کی دوسری قسم تھی۔ پھر ہم نے فعل کی پہلی قسم فعل ماضی کو پڑھا۔ پھر ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے فعل ماضی مطلق معروف کی گردان کا پہلا صیغہ پہچانا ہے، ہم نے اس کو سمجھا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کچھ پوچھنا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔